میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ آلودہ جونیئر کالج کے ٹیچر اور ناظم ضلع جماعت اسلامی ہند مہاراشٹرا کے ناظم عبدالقدوس سر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم ان سے آج چرچا کرتے ہیں رمضانی لائن سے کہ بھائی جو لوگ رمضان میں کام کو لے کر روزے سے دور ہے، روزے نہیں رکھ پا رہے، تو ہم سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر، کیسے چڑھے رمضان آپ کے؟ الحمدللہ رمضان تو بہت جذباتی حیثیت سے پورے ہو رہے ہیں، اور یہ تو ایک فریضہ ہے جس کو ہر مسلمان نے ادا کرنا ضروری ہے، یہ اس پر لازمی ہے۔ جیسے کہ آپ ڈرائیور ہیں اور اگر آپ سگنل توڑتے ہیں تو جوابداری آپ پر آتی ہے، اور اگر اچھے اصول اختیار کرتے ہیں تو بہتری آپ ہی کے لیے ہے۔ ایسی ہی ایک مسلمان کی حیثیت سے جو فرائض ہوتے ہیں، وہ فرائض اس کو پورا کرنا سے وہ جو ہے فرمانبرداری کے درجے کو پہنچتا ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے اگر فرائض کو فرض نہیں سمجھتا تو جوابداری اس پر لازمی آتی ہے۔ اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر غلام بندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن سر لوگ مطلب انڈائریکٹلی ایسا بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو کام ہے، جو لوگ خالی ہے ان کے لیے روزے ہے، تو وہ لوگ ایسا مطلب فخر محسوس کرتے بولنے میں کہ بھائی ہم کام کر رہے اس لیے نہیں رکھ رہے، تو ویسے لوگوں کے لیے کیا ہدایت دینا چاہیں گے آپ، یعنی روزے کی اہمیت اس کے بارے میں؟ اصل میں روزہ جو ہے نا فرض ہے، اس کی حیثیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث سے یا قرآن سے ڈائریکٹ جس کا حکم ہے کرنے کا، اور فرض کو فرض سمجھنا یہ لازمی ہے۔ جو فرض کو فرض نہیں سمجھتا تو وہ گناہ کبیرہ کا شمار میں شامل ہوتا ہے، لیکن اور اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو کام اور دھندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو سب سے پہلے معلوم ہے نا کہ کس کو کیا کام ہے، کون کیا محنت کرتا ہے، اور اسی لیے ہر موسم میں وہ رمضان آتے ہیں تاکہ انسان کام دھندوں کا بندہ نہ ہو اور ملازمت کا اور مصروفیت کا بندہ نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہو، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، چاہے کوئی دھندا بیپار ہو۔ تو دھندا اور بیپار کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ رازق اور مالک تو وہ ہے نا۔ آدمی جتنا کما رہا ہے اتنا کھائیں گا ہی ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اس لیے کاروبار کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے کہ ایک مسلم کی حیثیت سے وہ اس پر فرض ہے۔ اگر مسلم نہیں ہے تو بات الگ ہے، اس پر وہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ مسلم ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ مانتے ہیں، تو فرما برداری یہی ہے کہ ہر موسم میں اور ہر حالات میں روزے کو پورا کیا جائے اور پورے روزے رکھا جائے۔ ہاں تم سفر میں ہیں، تجارت کے مال لانے کے لیے سفر میں ہے یا بیمار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کے لیے گنجائش دی ہے اور بعد میں اس کو رکھنا ہے، لیکن روزے پورے کرنا یہ ضروری ہے، اور روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اور پیارے انداز میں روزے کے فضائل اور روزے کے جو ہے تو ساری چیزیں بتا رہے تھے ہمارے سر۔ ابھی جو دیش کے حالات ہے، مطلب ابھی پورا دیش جو ہے تو کورونا جیسی مہاماری سے گزرا ہے، اس کے بعد بہت سے حالات ایک کاسٹ کو لے کر ٹارگٹ کیا گیا، جیسے کہ ابھی اذان کا مدعا ہے، اس سے پہلے لنچنگ کے مدعے تھے، تو مطلب ہر لائن سے مسلمان ستایا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کے افطار اور سحر کے جو ہے تو لینے کے دینے، تو رمضان کی خریدی دور کی بات۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کون سے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، کس طرح سے اس کی ترتیب ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان کی عید اچھے سے منائی جائے، اس کے لیے تم عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے ہم جو ہے تو یہ چیز کو قابو میں کر سکیں؟ سب سے پہلی بات، ملک کے حالات میں سبھی کو یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اسی پر پتھر آتے ہیں، کبھی بھی ببول پر کوئی پتھر نہیں مارتا، آم کے درخت پر پتھر مارتا ہے۔ اسلام وہ نظریہ پیش کرتا ہے جس میں مساوات ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، یکسانیت ہے اور رحم ہے، اور اس کا پیغام جو ہے ہر حالت میں امن کا پیغام ہے، چاہے وہ حالت جنگ ہو یا حالت امن ہو، اس میں بھی
جو ہے وہ امن کا ہی جو ہے پیغام جو ہے دیتا ہے۔ اب یہ ان حالات کے پیش نظر جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ سحر اور افطار کا مسئلہ ہے، یعنی غربت اتنی ہے کہ پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے یہ نظم کیا ہے کہ زکوٰۃ اور جو فطرہ ہے یہ اسلامی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کو اگر صحیح طریقے سے قائم کیا گیا تو اسلامی معاشرے کی صحیح شکل انسانوں کے سامنے آئے گی۔ لیکن ہو رہا یہ ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ کو اپنے انداز میں اپنے طور پر جب ہم تقسیم کر دے رہے ہیں تو نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں کون کتنا ضروری ہے اور کون کتنا ضروری نہیں ہے، کس کو اہمیت دینا چاہیے کس کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ پیسہ جو ہے کسی ایک ہی طرف جو ہے پوری طرح سے جمع ہوتا جا رہا ہے، جبکہ غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو پڑوس میں اور شہر میں یہ کرنا چاہیے کہ کون کتنے غریب ہیں، کون مقروض ہے۔ قرض داری میں بھی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، تو قرض میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں ان کی فہرست بنا کر زکوٰۃ کا ہر فرد نے کچھ حصہ، جیسے کہ 30%، 40%، یہ ایک جگہ جمع کرنا چاہیے، اور پھر اس میں سے وہ تقسیم ہو غریبوں میں، محتاجوں میں، اور مقروض قرض کی ادائیگی میں۔ اور صدقہ فطر بھی ایک جگہ جمع ہو۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں آدھا گھیوں کا تھیلا نکال دیتے ہیں اور جو بھی منگنے کو آتا ہے 1 مگ 2 مگ اس کو دیتے جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو مانگ نہیں سکتے، جو غیرت کی وجہ سے مانگ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو ان کو سمجھنا ہماری ذمہ داری رہتی ہے۔ تو جب ہم ایک جگہ اناج جمع کر کے اگر ہم فہرست کے مطابق، معلومات کے مطابق اگر ہم بانٹیں گے تو سب کی عید اچھی ہوں گی۔ عید خوشی کا نام ہے، اور خوشی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا عطر لگا لیے اور اچھی آپ کے پاس جو ہے سہولتیں ہیں، بلکہ عید تو یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی عید میں شامل کیا جائے۔ عید کے معنی خوشی کے، تو خوشی تبھی کسی کو جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے، اور حقیقی معنی میں خوشی وہی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی جو ہے خوش کرنے والے بنیں۔ اور تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، یہ اصول ہے اسلام کا۔ سر نے بڑی پیاری بات بتائی کہ بھائی ہر انسان کو اپنی خوشی میں شامل کرنا وہ عید ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ بھائی ہم اپنے لیے جو عید کے لیے ساری تیاریاں کریں، بلکہ سر نے بہت سی شکلیں بتائی کہ بھائی زکوٰۃ کو کیسا جمع کرے مقروض کے لیے، اور جو لوگ جو ہے تو خرید و فروخت سے ابھی تک ونچت ہے، یعنی حالات خراب ہونے کی وجہ سے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو۔ تو سر نے یہ بتایا کہ بھائی ایک اس کی ترتیب ہے، اگر ترتیب سے کام کریں گے تو کام بھی صحیح سے ہوگا، کہ بھائی ہر فرد اپنے گھر میں وہ اپنے پڑوسی کا خیال کرے۔ جب ہر انسان اپنے پڑوسی کا خیال کرے گا تو پورے شہر میں ضرورت مند کوئی رہے گا ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تھی ہمارا آج کا پروگرام، جو ہے تو عید کے تعلق سے اور روزے دار کے تعلق سے تھا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔